یہ ایک سچا واقعہ ہے جو ہمیں بھیجا ہے سید اسد نے۔ آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میں جب بھی وہ ویران راتیں یاد کرتا ہوں تو مجھے پورے بدن میں تھر تھری سی محسوس ہوتی ہے۔ کچھ واقعات انسان کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جنہیں بھلانا ناممکن ہوتا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میری شادی ہوئی تھی۔ اس وقت ہم کراچی میں نئے آئے تھے۔ میرے والدین ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے۔ میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ اس حادثے کے بعد مجھے گود لے لیا گیا تھا۔ جب میں بڑا ہوا تو خالہ نے میری شادی اپنی چھوٹی بیٹی سے کر دی۔ شادی کے بعد انہوں نے ہم دونوں کو کراچی بھیج دیا۔ یہ بات آج سے 45 سال پہلے کی ہے۔ جس علاقے میں میری رہائش تھی وہ بہت ویران تھا۔ دور دور تک میدان نظر آتے تھے۔ ہمارے گھر سے تقریباً آدھ گھنٹے کے فاصلے پر آبادی نظر آتی تھی۔ میں ایک اخبار کے آفس میں رپورٹر کی حیثیت سے کام کرتا تھا، اس لیے میری واپسی رات دیر سے ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ میں رات کو اپنے گھر جا رہا تھا۔ مجھے اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرا نام پکارا ہو۔ میں نے بائک روکی اور مڑ کر دیکھا۔ مجھے سوائے درختوں کے کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے بائک سٹارٹ کی اور آگے بڑھ گیا۔ میں گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا کہ دوبارہ کسی نے مجھے پکارا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو اب کی بار میری آنکھیں حیرت و خوف کے مارے پھیل گئیں۔ سڑک پر ایک لڑکی کھڑی تھی۔ بات یہ نہیں تھی کہ میں لڑکی کو دیکھ کر ڈر گیا تھا، بلکہ سوچنے کی بات یہ تھی کہ ابھی میں اسی سڑک پر سے گزر رہا تھا، لیکن مجھے کوئی انسان تو دور کی بات ہے کوئی پرندہ بھی نظر نہیں آیا تھا۔ پھر اچانک یہ لڑکی کہاں سے آ گئی؟ میں نے ہمت باندھی اور لڑکی کی طرف گیا اور اس سے مخاطب ہوا۔ محترمہ، آپ کون ہیں؟ یہاں اتنی رات کو کیا کر رہی ہیں؟ اور آپ میرا نام کیسے جانتی ہیں؟ میں نے اچانک اس سے کئی سوال کر ڈالے۔ ابھی وہ میرے سوالات کا جواب دینے ہی والی تھی کہ میری نظر زمین پر پڑی۔ میری بائک کی روشنی میں مجھے لڑکی کا سایہ نظر نہ آیا۔ میں نے فوراً بائک کو اسپیڈ دی اور بے لگام گھوڑے کی طرح آگے کی طرف چل دیا۔ مجھے سانس رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور پیچھے برابر اس لڑکی کی چیختی ہوئی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب میں گھر پہنچا تو کچھ کھائے پیے بغیر ہی سونے کے لیے کمرے میں چلا گیا۔ راشدہ میری بیوی نے بہت پوچھا کہ کیا ہوا، لیکن میں نے اسے اس لیے کچھ نہیں بتایا کہ وہ ڈر نہ جائے۔ صبح کو اٹھتے ہی میں نے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کو روانہ ہوا۔ نماز پڑھنے کے بعد میں امام صاحب کو ساری باتیں بتا دیں۔ دیکھیں جناب، جو واقعہ آپ کے ساتھ ہوا یہ حقیقت ہے۔ بعض اوقات ویران راستوں پر کسی کا قتل کر دیا جاتا ہے اور بعد میں ان مقتولوں کی ہمزاد ان ویران راستوں پر بھٹکتے ہیں۔ امام صاحب خاموش ہوئے تو میں بول پڑا، وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اسے میرا نام کیسے معلوم ہوا اور کیا ایسی چیزیں مجھے یا کسی کو کوئی جسمانی نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہمزاد یا بری ہوائیں صرف ڈراتی ہیں۔ سبب اس کا یہ ہے کہ وہ ٹھوس نہیں ہوتی ہیں۔ ہاں، ان کے ڈر کے سبب انسان کا دل ضرور بند ہو سکتا ہے، اور جہاں تک نام لینے کا تعلق ہے تو یہ صرف 1 یا 2 مرتبہ ہی نام لے سکتی ہیں۔ 3 یا اس سے زیادہ نام صرف انسان ہی پکار سکتا ہے۔ پھر میں فارغ ہو کر اپنے آفس روانہ ہو گیا۔ اگلے دن میں رات کو اپنے گھر سے تھوڑے فاصلے پر ہی تھا کہ مجھے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں نے بائک روکی اور چاروں طرف دیکھا۔ مجھے کچرا گھر نظر آیا۔ یہاں پر ایک بڑھیا بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے ہمدردی بھی ہوئی اور خوف بھی محسوس ہوا کہ بھلا ایک بڑھیا اتنی رات کو کچرے کے ڈھیر پر بیٹھی کیوں رو رہی ہے۔ میں بڑھیا سے وجہ پوچھنے کے لیے آگے بڑھا تو ایسا لگا جیسے میرے بدن سے ساری طاقت نکل رہی ہو۔ اگلے ہی لمحے وہ پھرتی سے اٹھی اور میرے قریب آنے لگی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے میرا دل ابھی بند ہو جائے گا، لیکن مجھے امام صاحب کا بتایا ہوا وظیفہ یاد آ گیا۔ ابھی میں نے آدھا ہی پڑھا تھا کہ بڑھیا کا جسم جلنے لگا اور پھر اچانک وہ پھٹ کر ہوا میں غائب ہو گئی۔ جب میں گھر پہنچا تو میری حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو خون نہ نکلے۔ میری یہ حالت دیکھ کر میری بیوی ضد کرنے لگی تو مجھے مجبوراً اسے بتانا ہی پڑا۔ پھر تو وہ ایسی خوفزدہ ہوئی کہ مجھ سے کہنے لگی کہ اب ہم اس ویرانے میں نہیں رہیں گے۔ ہم نے دوسرے دن ہی لاہور کا سفر شروع کر دیا۔ آج 45 سال کے بعد جب کراچی روشنیوں کا شہر بن گیا ہے، ہم دوبارہ یہاں آ گئے ہیں۔ میں آج جب بھی وہ باتیں یاد کرتا ہوں تو میری آنکھوں میں وہی سب مناظر گھومنے لگتے ہیں۔ میں پھر انہی سڑکوں پر نکلتا ہوں۔ یہاں اب درختوں اور ویرانے کی بجائے بڑی بڑی عمارتیں بن گئی ہیں، لیکن مجھے آج بھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی میرا نام لے کر اب بھی پکار رہا ہے۔